صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم معزز سامعین کرام، شعبان کا مہینہ اور اس میں بھی یہ جمعہ اور بیچ میں ایک جمعہ باقی ہے، اس کے بعد رمضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس مہینے میں جس پر یہ مہینہ آ جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ عربی زبان میں صوم ایک ہے، ایک صیام۔ صوم بھوکا پیاسا رہنا، ایک وقت تک کھاتا پیتا نہیں رہنا، اس کو صوم کہتے ہیں۔ اور صیام وہ ہے کھانے پینے کے ساتھ، نہیں کھانا ہو نہ پینا ہو، نہیں دوسرا کوئی لغو چیز ہو، جیسے اس کو آسانی سے سمجھاؤں تو ایسے سمجھ سکتے ہیں، ہم روزہ تو رکھتے ہیں ماشاءاللہ، روزوں کے ساتھ ساتھ ہم پر کیا کیا لازم ہے؟ فرماتے ہیں کہ روزوں کے ساتھ ہمارا جسم میں، ہمارے شریر میں جیسا روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے ہمارے جسم کے ہر اعضاء پر روزہ فرض ہے۔ آنکھ غلط چیز نہ دیکھیں، زبان غلط نہ بولے، ہاتھ غلط نہ کرے، پیر غلط نہ چلے، سوچو دماغ، دل و دماغ غلط نہ سوچے، اس کو صیام کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو رمضان کے روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہارے ہر اعضاء پر روزہ فرض۔ یہ رمضان مبارک کے مہینے میں اور رمضان کے بارے میں حدیث میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب کے مہینے سے ہی کر لیتے تھے، جیسا کہ دعا مشہور ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس میں احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بار الہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے یہ دعائیں کرتے تھے، اللہم سلمنی لی رمضان وسلمہ لی وتسلمہ منی متقبلا۔ یہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ رمضان سلامتی والا بنا، میرے لیے سلامتی والا بنا دے رمضان۔
اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا اللہم سلمنی لرمضان وسلمہ لنا، اور مجھے سلامت بھی رکھ رمضان کی جتنی عبادتیں وہ سب میں کر گزروں، وتصدق منا متقبلا، اور اس کے ساتھ میں مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جو قبولیت کے درجہ پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں اللہ سے، جیسے فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی برستی ہے نا، اتنی برستی ہے اس کی حد نہیں، بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، کتنی رحمت اللہ کی برستی ہے رمضان المبارک کے مہینے۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے، ہمارے دل و دماغ کیسا، ہمارا ایمان کیسا، لیکن رمضان میں ہم کو خود آ کر ہے نا تھوڑی بہت عبادت کرنے کی توفیق مل جاتی، ملتی نہیں ملتی دوسرے مہینوں کے بنسبت۔ اتنی رحمت اللہ کی برستی ہے، جو اللہ والے جو ان کے لیے کتنا کیسا یہ رمضان المبارک کو کس طریقے سے حاصل کرتے ہوں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو ذکر کیا ہے، ابھی قریب کے زمانے کے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت رائے پوری کے یہاں تو ایسا تھا رمضان دن ہو یا رات ہر وقت قرآن ہی قرآن، قرآن کی تلاوت ہی قرآن کی تلاوت، اور اس میں ڈاک بات چیت کیا کرنا سب پر، نمازیں پڑھو اپنے وقت پر اور بقیہ وقت میں قرآن پڑھنے پر گزارو، قرآن کی تلاوت پر گزارو۔ اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رات بھر ہے نا، رات بھر ایسی قرآن سننے میں گزار دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو نماز میں کھڑتے ہوئے برف آ گیا پاؤں، تو اتنا خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ حدیث میں ہم پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا زیادہ قیام، اتنا بڑا قیام رہا کرتا تھا کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، وہ ایک سنت آ جاتا ہونے کی توفیق۔ اس طریقے سے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرتے ہوں گے میرے دوستوں، اور ہم بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ شروع کے دن جیسے ہی ہوتے ہیں مسجد تنگ ہونے لگتی ہے، اور جیسے ہی 4-5 روزے بھی گزرے نہیں، مسجد کا جو ماحول پہلے تھا وہی ماحول بن گیا، رمضان سے پہلے جو اس جیسا تھا ویسا بن جاتا ہے۔ یہ ہماری ایمان ہمارے اس سطح کا ہے میرے دوستو، یہ نہ سمجھو کہ ہم آ کر ہے نا چالاکی کرتے ہیں، ہم رمضان کی یہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ ہمارا اپنا ایمان ہے نا اس سطح کا ہے جس کی وجہ سے وہ ہم اتنا ہی کر پاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتے۔ جیسے میں ایک مثال دوں، بارش ہے نا، بارش جب برستی ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ مسلمانوں پر بارش برسی ہے، ہندو کافر مشرک یہودی نصارہ ان پر نہیں برسی؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا، نہیں سنا ہے نا؟ ذرا آپ بھی ساتھ دو گے نا، ذرا زبان سے ہی بولیں گے آپ انشاءاللہ، تاکہ میں سمجھوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میرے ساتھ ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ بولیں گے تو اچھا لگے گا۔ بارش برستی ہے تو کس پر برستی ہے؟ سب پر برستی ہے؟ نہیں برستی ہے؟ سب پر برستی ہے نا۔ جنگل میں برستی ہے، آبادی میں نہیں برستی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ آبادی میں بھی برستی ہے، جنگل میں بھی برستے ہیں، بڑا چٹان میں بھی برستی ہے، اور جہاں پہ کیا ہے چٹیل میدان ہوتا ہے وہاں بھی برستا ہے، جہاں پہ گھڑا ہوتا ہے وہاں بھی برستا ہے، ہر جگہ برستا ہے۔ لیکن بارش کا پانی رکتا کہاں ہے؟ بارش کا پانی رکتا کہاں ہے؟ جہاں پہ چھوٹے موٹے گڑھے ہوں، اور اگر اسی طریقے سے تھوڑے بڑے گڑھے ہوں، اور نہیں تو بڑا تالاب ہو، وہاں پہ جا کے رکتا نا پورا پانی، بارش برستی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمت بھی برستی ہے بے انتہا،
ہر کسی پر برستی ہے، لیکن وہ اتنا ہی لیتا ہے جتنا اس کی اوقات ہے۔ اگر وہ مہینہ بھر لیتا ہے، مہینہ بھر وہ عبادت کرتا ہے، مہینہ بھر وہ اللہ کی عبادت میں لو لگائے رکھا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رکھا ہے، اور اسی طریقے سے اور رمضان المبارک میں قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، علماء کی مجلس میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور ایک ایک منٹ آ کر ہے نا وہ آ کر ہے نا اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ وہ بیکار نہیں کرتا، تو سمجھو کہ وہ آ کر ہے نا رمضان کے لیے بہت کچھ تیار کر کے گویا کہ اپنے آپ کو ایک بڑا تالاب بنا چکا ہے کہ جس کی وجہ سے کتنا بھی پانی آئے تو سما لیتا ہے اپنے اندر۔ ایسا ہم بھی سمانا ہے کہ نہیں سمانا ہے میرے دوستو؟ جیسے کہ کہتے ہیں اللہ والے رجب کا مہینہ وہ ہے کہ ہوا ہی چلتی ہے، اور شعبان کا مہینہ وہ ہے کہ جو بادل آتا ہے، بادل برستے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جو بارش برستی ہے۔ ایسا ہی میرے دوستو اب ہمارے ہاتھ سے رجب بھی چلا گیا اور شعبان بھی جانے والا ہی۔ ہم نے رمضان کے لیے کیا تیاری کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے 2 مہینے پہلے تیاری کرتے تھے، ہم اور آپ نے کیا تیاری کی؟ بزرگوں نے اس کے لیے بہت اچھے کیا ہے اچھے طریقے اپنائے ہیں، اچھے طریقے بتائے ہیں لوگوں۔ اگر وہ لوگ اس کو لے کر ہے نا اس طریقے سے کریں گے تو رمضان فائدہ ہی فائدہ ہوگا، ورنہ تو رمضان سے پہلے جیسا تھا ویسا ہی رمضان کے بعد بھی رہے گا۔ یہ رمضان کیا ہے مطلب گویا کہ ایک ہارٹ سرجری ہے۔ کیا ہارٹ سرجری ہے؟ ایک بیماری آتی ہے جو بخار آتا ہے، سر کا درد آتا ہے، پیر کا درد ہے، یہ عام بیماری ہے، اور ایک خاص بیماری ہے وہ ہارٹ سرجری ہے۔ ہارٹ سرجری کے بعد آدمی کا بلڈ کیا ہے اچھے سے دوڑتا ہے نا، خون اچھا سے پاس ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ رمضان بھی کوئی ہمارا ہارٹ سرجری ہے میرے دوستو۔ یہ رمضان مبارک آنے کے بعد ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، ہمارے دل میں درد پیدا ہوتا ہے کہ بھوکے ہم رہتے ہیں صبح سے شام تک، تو یہ غریب لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے دانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، رہنے کے لیے ایک چھت نہیں، وہ کیسا ہوتے رہیں گے؟ دل میں بات آتی نہیں آتی؟ صرف اتنا ہی نہیں، یہ مہینہ صبر کا مہینہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر جنت تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ مہینے میں چم کے ہمارا بھوک سے ہمارا پیٹ اگر ہے نا بھوک سے نڈال ہو چکا ہوتا ہے، تو اندر چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ بھی آئے تو اپنے آپ کو سنبھالے رکھیں، صبر کریں، صبر۔ ابھی وقت ہے، اللہ کا جیسے یہ حکم ہوگا ہم آئیں گے، دیے گئے ہیں۔ تو میرے دوستو ایک بیماری نہیں، 2 بیماری نہیں، بہت ساری بیماریاں یہ مہینے اس مہینے کے اندر ہمیں آ کر رہنا احساس ہوتا ہے اس کا۔ ایک بیماری جو ہے وہ آ کر رہنا اسپتال میں علاج ہوتا ہے، ایک بیماری جو ہے اللہ کی طرف سے ہمیں آ کر رمضان مبارک جیسا مہینہ ہمیں دے کر ہمیں اس میں وہ بیماری کا علاج کیا جاتا ہے میرے دوست۔ لیکن علاج کب ہوگا؟ جب ہم اس کے لیے پورے طور سے تیاری ہوں گے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں گے۔ جب ہمارا علاج ہوگا تو رمضان مبارک کے بعد میں جیسا ہمارا جو مہینہ آئے گا، جو دن آئیں گے نا، ہماری زندگی بدل کر رہے گی۔ ہم اپنے آپ کو اگر ہے نا اچھے سے اچھا سمجھ پائیں گے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا اچھائیاں ہیں اور کیا کمیاں ہیں، ہمارے اندر کیا بیماریاں ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے ہیں، وہ سب ہمیں انشاءاللہ ہمیں معلوم ہوگا۔ تو میرے دوستو اس کے لیے ایک آسان سا علاج ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم اپنے والد صاحب حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں اور ارشاد فرمایا کرتے کہ بھائی ایسا کرو، رمضان المبارک میں سوچو بیٹھو کہ رمضان المبارک میں کون سا ایسا کام ہے جو بعد میں کیے کہ بھی تو چلے گا،
ان کو سب ایک طرف کر دو، اور جو کام چلتا ہے وہ تو چلنے دو، جو کام بعد میں بھی کر سکتے ہیں اس کو ایک طرف کر دو، اور جو وقت بچتا نا وہ پورا کا پورا وقت آ کر ہے نا تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اور اسی طریقے سے سنتوں کو جان کر سنتوں پر عمل کرنے میں اس میں لگا دو، غریبوں کی مدد کرنے میں اور غریبوں کے احوال و احوال جاننے میں اور ان کے ساتھ دینے میں، یہ سب تم آ کر اپنایا کرو۔ آسان ہے نہیں ہے؟ آسان کتنے آسانی سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہم کریں گے تو ہم رمضان، ہم جیسے سیزن سے پہلے سیزن کی تیاری کی جاتی ہے، جو آم کے باغات جن کے ہوتے ہیں، جن کے اسی طریقے سے جو دوسرے فصل ہوتے ہیں، وہ سب سیزن آنے سے پہلے سیزن کی تیاری کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب سیزن آنے کے بعد میں تیاری کریں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ سیزن تو ختم ہو گیا، وہ تیاری میں ہی لگے رہے۔ ایسا رمضان آنے کے بعد میں ہم تیاری کریں گے رمضان کی، تو میرے دوستو ایسا ہی ہم آ کر ختم ہو جائے گا رمضان، لیکن ہم کچھ کر نہیں پائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں پہ فین چلتا ہے، فین چلتا ہے نا، اس کو اس کا بٹن دبا دو، آف کر دو، آف ہو جاتا ہے نا، آف ہونے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے نا، آف ہونے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، تھوڑا دیر کے بعد جا کے رکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ انسان ہے نا، اس کا نفس بھی آ کر ہے نا، بہت ساری چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آ کر ہے نا شیطان سے اس کا کنیکشن نہیں ملتا۔ شیطان کو تو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں قائد کر دیتے ہیں، لیکن نفس چونکہ اس کے ساتھ تھا، اس کا عمل کیا کرتا تھا، وہ رمضان کے اندر بھی چلتے رہتے۔ تو اس سے پہلے ہمیں آ کر ہے نا یہ جو ہم غلط کر رہے ہیں نا، ان سب سے بچ جانا۔ اچھا، اور رمضان المبارک کے موقع پر اور کرنے کی کیا کیا چیزیں ہیں؟ دیکھو، رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں جہاں دن میں ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے قرآن سمجھیں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن یاد کریں گے، اور اللہ کے احکامات کو جانیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ یہ سب ہمیں عمل کرتے رہیں گے نا، وہیں پہ تراویح کا بھی رہتا ہے۔ میرے دوستو، بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ تراویح ایسی چیز ہے کہ جو پڑھنے ہو سکے تو وہ پڑھ لے، جو پڑھنے نہیں آتا ہے، جو پڑھ نہیں سکے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہے میرے دوست۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو، یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، گنہگار ہوں گے۔ اچھا، یہ تراویح میں ہم پورا قرآن بھی سنیں، ہم قرآن کا مہینہ ہے میرے دوست۔ ایسا نہیں کہ 10 دن کی تراویح میں پورا قرآن مکمل ہو گیا تو ہم اگر اس کے بعد تراویح بھی چھوڑ دی، قرآن بھی چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو، بلکہ تراویح کی سنت پورا مہینہ، رمضان کے 30 دن ہے تو 30 دن بھی تراویح ہے، ایک دن بھی معاف نہیں ہے، قرآن ختم ہو جائے نہ ہو، معاف نہیں ہے، پورا دن پڑھنا ہے۔ اگر کوئی ایک بتائے کہ کام رہتا ہے، دھندا رہتا ہے، ایسا رہتا ہے، ویسا رہتا ہے، ایسا کام کرنا ہی کیوں جس سے اللہ کے احکامات پورے نہیں ہوتے؟ رمضان المبارک ایک مہینہ، اس میں بھی آخر ہے نا آپ اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، ایک مہینہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، اس مہینے میں بھی ہمیں کام دھندا ہی رہنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک دیا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں کمانے کا شوشہ چھوڑ دیا اور کمانے کا ایک راستہ ڈھونڈ لیا۔ کمائی تو ہو جائے گی، لیکن جو حاصل ہونا تھا نا رمضان المبارک سے، وہ ہرگز حاصل نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک
آخرت کی تیاری کے لیے آتا ہے، دنیا کی تیاری کے لیے نہیں آتا، یاد رکھو۔ اور جو بھی کرتے ہیں نا وہ دنیا کی تیاری کے لیے کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں کمائی کرتے ہیں، اور آخرت کی تیاری یہ ہے کہ اللہ کی احکامات پر آ جائے۔ یہ ایک محنت سے حضرات صحابہ کیا نہیں کیا کرتے تھے؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان المبارک کے مہینے میں کس کس طریقے سے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا خراب ہوتے تھے، ان کے گھر میں دیکھا کہ ایک رسی ٹکی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جب مجھے اونگ آ جاتی ہے، مجھے نیند آ جاتی ہے، تو اس وقت میں اپنے ہاتھ بغل میں یہ رسی ڈال کر میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جتنا ہو سکے اتنا آسانی کے ساتھ عبادت کر دو اور اس کے بعد سو جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مطلب 2-4 رکعت چھوٹا مجھے اس کے بعد مجھے سونا ہے، جب سو جائے۔ یہ نہیں، جتنا شریعت نے حکم دیا ہے وہ پورا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں جو یشتا جو نفل پڑھتے ہیں، جو یشتا ذکر و اذکار لگتے ہیں، اس میں یاد رکھیں، اس میں اگر ہے نا ہم کٹوتی کر سکتے ہیں، لیکن شریعت نے جتنا دیا ہے اس میں کٹوتی کریں گے تو پکڑے جائیں۔ میرے دوستو، اور رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ جو ہم رکھتے ہیں نا، یہ کائی کے خاطر رکھتے ہیں؟ ہم اللہ کے خاطر، اللہ کا حکم ہوا اس لیے رکھتے ہیں نا، ہاں اسی لیے رکھنا ہے۔ یہ دوسرا کوئی آپ کو کہتا ہے کہ روزے رکھنے سے تمہارے اندر یہ جو کینسر کا مرض ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے، وہ فلاں ہو جاتا ہے، فلاں، اس سے سروکار نہیں ہے۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اللہ کا حکم، اللہ کے نبی نے رکھ کے دکھایا، ہم اس طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس سے حاصل ہو یا نہ ہو ہم نہ اس سے سروکار کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا حکم اس کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نماز کے بارے میں آئے اور کہے کہ نماز کے بارے میں تعریف کرنے لگ جائے دوسرے قوم والا کہ نماز میں تمہارا ایسا ایکسرسائز ہو جاتا ہے، تمہارا یہ فلاں فلاں جو یوگا ہوتا ہے اس طریقے کا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، نہیں، ہم اس کے لیے ہرگز نہیں کرتے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ایسا کر کے دکھایا، ہم اس لیے ایسا ہی کریں گے، اس کے خلاف نہیں کریں گے، چاہے وہ دنیا والے 1000 کہیں، ہم نہ اسے سروکار۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک ہمارے دل میں جیسا آیا ویسا ہم گزاریں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اللہ کا حکم جیسا ہے اس طریقے سے ہم گزاریں گے۔ ہم اس مہینے میں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنے سے ہم اللہ کی عبادت زیادہ کر سکتے ہیں، وہ کر کے ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے، اللہ کے احکامات میں لگے رہیں گے، ذکر و اذکار میں لگے رہیں گے، ذکر قرآن کی تلاوت میں لگے رہیں گے۔ میرے دوستو، آج قرآن پڑھنے کے لیے کتنے آسان اللہ تعالیٰ نے راستے دیا۔ آج گھر بیٹھے ایک عالم دین آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں اور کتنا سکسیس ہے الحمدللہ، اور یہاں سے بھی ہم بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ کتنے کے بچے پڑھتے ہیں، آن لائن کلاسز لیتے ہیں، نہ مولانا وہاں جانے کی ضرورت ہے، نہ وہ بچے یہاں آنے کی ضرورت ہے، نہ ہی باپ کو ٹینشن، نہ ہی دوسرے کو ٹینشن، نہ ہی دوسرا کچھ، آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں قرآن۔ اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہیں، اپنے عورتوں کو پڑھا سکتے ہیں، اپنے بچیوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ کتنا آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا ہے۔ ان موقعوں کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں آ کر قرآن پڑھنے کی ضرور کوشش کریں، اور جو قرآن نہیں پڑھے ہیں نا ان کے لیے سب کلاسز ہیں میرے دوستوں۔ جو کلاس میں جڑنا چاہتے ہیں تو آئیں، انشاءاللہ ملیں، انشاءاللہ انہیں وقت بتایا جائے گا، یہ وقت سے یہ وقت تک ایسا پڑھایا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں بتایا جاتا، دیکھو جو عمر ہے اس لحاظ سے تمہارا اتنے دنوں میں تمہارا قرآن پڑھنے کے قابل بن سکتے، تو انشاءاللہ یہ غنیمت جانو، اور کیوں گوانا ہے؟
اس سے اور اچھا موقع کب آئے گا؟ تو اس کے لیے ہم اس کے لیے سب تیاری کریں میرے دوستوں. انشاءاللہ کریں گے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.